والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ابھی جو ہم چیز پڑھنا چاہ رہے ہیں یا سیکھنا چاہ رہے ہیں نا، وہ ہے نماز۔ کیونکہ نماز ایسا عمل ہے جو اسلام کے اندر جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام اور کفر کے اندر جو چیز فرق کرتی ہے وہ بھی نماز ہے۔ ہم مسلمانوں میں اور کافروں میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دنیا کا دوسرا کوئی نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، تحقیق کی مہر لگا کے قد کہ فلاح پا گئے مومن، فلاح پا گئے۔ اچھا، یہ فلاح ہے، یہ کیا ہے؟ فلاح کا مطلب ہوا جیسے کوئی کسان اپنی فصل کے اندر ہل چلاتا ہے، پھر اس کے اندر وہ بیج پھینکتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پانی لگاتا ہے، پھر وہ دوائی ڈالے گا، اس کی کیئر کرے گا، اس کے اندر سے گندی جڑی بوٹیاں نکال کے باہر پھینکے گا، اس کی صفائی ستھرائی رکھے گا، جب تک فصل تیار نہیں ہو جاتی وہ فصل کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، سیٹیں نکل جاتے ہیں، خشک ہو جاتی ہے، پھر وہ گندم جب نکلتی ہے، اس گندم کے اندر سے جب 1 ایکڑ سے آج کے زمانے میں 60 من یا 55 من گندم نکلتی ہے، تو بتاؤ مجھے کسان کی خوشی کی کوئی انتہا ہوگی؟ وہ سوچے گا یار جو میں نے محنت کی ہے مجھے اس کا میں نے فلاح پا لی۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت جب انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، اس انسان کو جو زندگی اللہ نے دی ہے، 40 سال کی، 50 سال کی یا 30 سال کی یا 60 سال کی، 70 80 90 100 جتنی بھی کسی کو عمر دی ہے، یہ ایک حساب سے انسان کے پاس زندگی فصل کی مانند ہے۔ اب وہ اس فصل سے، اپنی زندگی والی سے چاہے کامیاب ہونا، فلاح پانا، تو اس میں سے وہ گندی جڑی بوٹیاں نکال کے باہر پھینک دے اور اس کو سراب کرے اللہ کے احکامات سے، نیکیوں سے، نماز سے، قرآن سے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس زندگی کو بھی فلاح حاصل کر کے اللہ رب العزت جب اسے جنت سے ہمکنار کرے گا، جنت میں ڈالے گا، جنت میں بھیجے گا، تو بندہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ سوچے گا واقعی ہی میں نے فلاح پا لی۔ جو اللہ کے نیک اور صالح مومن بندے ہیں، اللہ انہیں سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ قد جو ہے یہ اصل میں سرٹیفکیٹ ہے، اس کے پاس ہونے کا، لو بھی تجھے سند دے دی، آج کے بعد تو جنتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگ مومن ہیں۔ تو مومن کون ہے؟ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرنے والا، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ماننے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پروا ہونے والا، یہ ہے مومن۔ فرمایا کہ کامیاب ہو گئے مومن۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، سارے کا سارا دھیان ان کا نماز کے اندر ہوتا ہے۔ وہ جب سبحانک اللہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، سب تعریفیں تیرے لیے، وتبارک اسمک، اور بڑا بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور بلند ہے تیری شان، ولا الہ غیرک، میں اللہ سارے زمانے کے جتنے بھی رب بنے بیٹھے ہیں، جتنے بھگوان بنے بیٹھے ہیں، جتنے قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، اللہ میں سب کا انکار کر کے صرف ایک تیری عبادت کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اللہ بھی کہتا ہے اے فرشتوں، کہتے تھے نا کہ ہم تیری بڑی عبادت کرنے والے ہیں، یہ دیکھو میرا بندہ،
یہ دیکھ میرے بندہ میرے آگے جھکا ہوا ہے، اتنا کچھ اس کے سامنے، سب کو ترک کر کے میرے گھر میں آیا بیٹھا ہے۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، مگر ہمارا معاملہ اس سے الٹ ہے، یہ مومنین کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ اگر تم مومن ہو اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھو، اذانیں ہوتی رہی، ہم اپنے کاموں میں مصروف رہے، ہم مسجد کی طرف نہیں آئے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے نماز سے زیادہ اپنے کام کو افضلیت دی، ہم نے کہا کہ ہمارا کام زیادہ اہم ہے، ہم جو یہ مال ڈالر اور یہ جو پیسہ کما رہے ہیں یہ نماز سے زیادہ قیمتی ہے۔ مؤذن اذان میں کہتا رہا حی علی الفلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح، چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم نے کہا نہیں جی، ہم اس کام میں مصروف ہیں، یہ ہمارا کام اس سے زیادہ اہم ہے، جو ہم اپنا بزنس کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ ہے۔ تم لوگوں سے پوچھو کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان سے پوچھو کہ وہ کیا کہیں گے، جی میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، جناب میں ابھی کام میں مصروف ہوں، وقت نہیں ملا، مجھے وقت نہیں ملا۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع اختیار نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، جب سورج غروب ہونے پہ آتا ہے بھاگ کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 4 ٹکرے مارتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کی نماز کو کلوز کر کے اس کے منہ پر پھینکتا ہے، اللہ کو تمہاری ایسی نمازیں نہیں چاہیے، اللہ کو ایسی نمازیں نہیں چاہیے۔ اللہ انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے، اللہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ واقعی میری عبادت کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں عادتاً پڑھتے ہیں، عبادتاً نہیں پڑھتے، ہماری عادت ہے، اس لیے کہ نماز نہیں پڑھیں گے گزارا نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے، کیا کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں پھینکا۔ اور دوسری طرف جو خشوع خضوع اختیار نہیں کرتے، جو نماز کے اندر دل نہیں لگاتے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کاروبار کرتے ہیں اپنے دماغ کے ذریعے سے، کوئی چیز بولی ہوگی نماز میں آ کے یاد ہوگی، جو کیا ہوگا سارا نماز کے اندر آ کے یاد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی و بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز تو پڑھتے ہیں خشوع خضوع اختیار نہیں کرتے۔ ہر انسان نماز پڑھتا ہے جو مسلمان ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کفر میں اور مسلم میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ تم علماء کے اگر فتوے پڑھو تو اس سے بڑے بڑے فتوے دیے انہوں نے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی داخل نہ کرو، انہیں دفن نہ کرو مسلمانوں کے قبرستان میں، اسے تم صدقہ خیرات نہ دو، انہیں تم رشتہ داری اس کے ساتھ نہ کرو، اتنی سخت جلا دو اسے کوئی کام نہیں ہے مسجد کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو منصب پر فیض نہیں کرتے تھے، کسی علاقے کا گورنر نہیں بناتے تھے، کسی چیز کا امیر نہیں بناتے تھے اگر اس بندے کے اندر نماز میں کوتاہی ہوتی۔ کہتے جو بندہ رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا مخلص ہوگا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں پڑھنے والے بندے جتنے بھی آتے ہیں سب کو برابر ثواب نہیں ملتا، کوئی 10% اجر لے کے لوٹتا ہے، کوئی 20% اجر لے کے لوٹتا ہے، کوئی 50% اجر لے کر لوٹتا ہے، کوئی 70%، کوئی 90 اور کوئی 100%۔ اللہ اکبر، جس بندے کو 100/100% اجر ملا ہو اس بندے کی کیا شان ہوگی یار۔ اور کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی نماز کو مروڑ کے اس کے منہ میں پھینکتا ہے، تیری نماز نہیں چاہیے، جا لے جا۔ ہر روز جو بندہ صبح لیٹا رہے سویا رہے، سورج نکل آیا اٹھا وضو کیا نماز پڑھی، کیا کیا بھائی؟ نماز پڑھتا ہوں، نمازی ہوں، کل بھی لیٹ آج بھی لیٹ ہر روز لیٹ، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق اور دل نہیں لگا ہوا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اپنی عادت پوری کر رہا ہے۔ پہلا فریضہ ہے نماز، اسلام کا، مرنے کے بعد یہ پہلا سوال ہوگا نماز کا۔
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ نماز میں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری بات کیا کہا؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز کیا ہے جسے ہم چھت کہتے ہیں؟ وہ ہے کلمہ طیبہ، توحید، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہو گئی چھت۔ پھر دوسری چیز نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر رمضان کے روزے ہیں، پھر بیت اللہ کا طواف، حج ہے۔ اگر بندہ کلمہ پڑھ لیا، نماز چھوڑ دی، روزے رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا اور حج بھی کرتا رہا، مجھے بتاؤ اس کا کوئی قابل قبول ہوگا؟ اگر انسان فجر سے لے کر رات تک اور درود شریف پڑھتا رہے، ذکر الہی کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، دنیا کے جتنے نیک اعمال ہیں سارے کرتا رہے، ایک نماز نہ پڑھے، بتاؤ اسے سارے اعمال قبول ہوں گے؟ لوگ ایک نماز کو چھوڑ کے سب کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ کر لیا کافی ہے۔ نہیں میرے بھائی، نماز سب سے اہم ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو صلاۃ ادا نہیں کرتا، وہ جتنے مرضی کام کرتے رہے اسے قابل قبول نہیں ہے۔ تو جہاد کر، تو کافروں کی گردنیں اڑاتا جا، وہاں بھی نماز پڑھنی پڑے گی تو پھر جہاد قبول ہوگا۔ اور دوسرے معاملات میں تو سب سے پہلا کردار نماز کا ہے۔ 4 کونے ہوتے ہیں کمرے کے، پھر جا کے چھت ڈلتی ہے۔ اگر ایک حصہ نہ ہو تو کیا مکان مکمل ہوگا؟ وہ بھی سامنے والا حصہ ہی نہ ہو تو مکان مکمل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، چھت بھی گر جائے گی میرے بھائی۔ اگر تو کلمے کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اگر کلمے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو تجھے نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ قیامت والے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ بھی نماز کا ہی ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے سارے عمل اچھے نکل آئیں گے، کیونکہ نماز ہی جنت کی کنجی ہے۔ اگر کنجی نہیں ہوگی تو جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ اور دروازہ کیسے کھولو گے؟ اللہ نے پہلی سورت کے اندر ہی، سورۃ بقرہ کے اندر فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مگر کرے گا کون؟ یہ مسلمان آج کے دور کے جو کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، ہم لٹ گئے، مہنگائی کے بوجھ کی تلے، بجلی کے بل اتنے آ گئے، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ حکومت گندی ہے، پرانی حکومت ایسی تھی، لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، میں اپنے تقریباً ہر درس میں بتاتا ہوں کہ زندگی عمل سے بنتی ہے۔ اب بولو بھائی، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، زندگی تو عمل سے بنتی ہے۔ تو عمل جو پہلا اسلام کے اندر ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو ہی چھوڑ دیا اس نے باقی کیا کام کرنے ہیں؟ 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے اسلام کی بنیاد جو رکھی گئی۔ پہلی چیز کلمہ، دوسری چیز نماز۔ اگر دوسری کو چھوڑ دیا، اور کلمے کی جو چیزیں ہیں پہلی بنیادی وہ 3 ہیں، زبان سے، دل سے تسلیم کرنا، زبان سے، دل سے، اور تیسرا کام کیا ہے؟ اجزاء کے ساتھ عمل کر کے ثابت کرنا کہ میں مسلمان ہوں۔ دل سے بھی مان لیا، زبان سے بھی اقرار کر لیا، اگر عمل نہیں کیے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر دوسری طرف جب اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ہی کیا کہا؟ نیک اور صالح، نیک اور صالح کام میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟
کوئی دوسری ہے تو مجھے بتا دو. اور نماز ہی تو ہے جو دوسرے اچھے کاموں کا بھی حکم دیتی ہے. اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو ہمارا سارا دین ختم. کہا جی میں بیمار رہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو. جی میں بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کے پڑھ لو. جی میرے اعضاء نہیں ہلتے، اشاروں سے پڑھ لو. جی میں پانی کے نزدیک نہیں جا سکتا، تیمم کر لو. جی جہاد کر رہا ہوں، لڑائی کر رہا ہوں، کیسے پڑھوں گا؟ بھاگتے بھاگتے پڑھ لو. جی سفر میں کیا کروں؟ جمع کر لو. ہر چیز کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا طریقہ. اگر یہ ہے تو ایسے کر لو، اگر یہ ہے تو ایسے کر لو. سارے کے سارے عذر ہی جو ہے نا وہ اللہ کے نبی نے بتا دی. دین ہمارا آسان ہی بڑا ہے. کہاں 50 نمازیں، کہاں 5 نمازیں. 5 پڑھو گے ثواب 50 کا ہی ملے گا. اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور ہماری حالت دیکھ لیں، ہم پہلی چیز نماز کو ہی چھوڑے بیٹھے ہیں. اور آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں. کہتے ہیں جی جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اللہ ان سے بڑا راضی بھی ہوتا ہے اور جنتوں میں جگہ دے گا. ان کے لیے جنتوں میں گھر اللہ تعالیٰ بنائے گا. مگر ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، کیا سمجھتی ہو جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے وہ آباد کرتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، آباد کرنے والا وہ بندہ ہے جو اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے. اللہ نے ہمیں یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو دنیا میں کے اندر زندگی اور موت کا اللہ نے فرمایا جو سلسلہ میں نے چلایا ہے، مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں آزماؤں، دیکھوں تم میں سے کون نیک اور صالح اعمال کر کے لاتے ہیں. اور سب سے پہلا عمل نماز ہے. جو بندہ نمازی نہیں ہے اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ تم سودا بازی نہ کرو، اس کے ساتھ تم کاروبار نہ کرو، اس کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں رشتہ داری کرنے کا. رشتہ داری کرنے ہو مسلمان، کہلائے مسلمان، نام مسلمان رکھا ہو، کلمہ نبی کا پڑھتا ہو، مگر عمل نہ کرتا ہو، ایسے بندے کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یقین کریں اگر آپ لوگ دنیا کے سارے گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ماننے والا نمازی بندہ ہے اس کے ساتھ تم دوستی لگا لو، اٹھنا بیٹھنا تمہارا ہو جائے، تم دنیا کے سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. کیونکہ اچھے لوگوں کی دوستی اچھی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی دوستی ہی اچھی ہوتی ہے. جو تمہارا دوست تمہیں گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لے کے جا سکتا، وہ تجھے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ ہمیں سچا نمازی بنا دے. اللہ ہمیں نماز کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.